شرک کی بہت ساری قسمیں آپ کو پتا ہوگا، توحید کی بھی قسمیں ہیں، ہے نا. ایک تو شرک اکبر ہے، دوسرا شرک اصغر، ٹھیک ہے، جس کو ہم شرک جلی بولتے ہیں اور شرک خفی بولتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اور ڈیوائڈ کیجئے تو اشراک فی العلم ہے، اشراک فی التصرف ہے، اشراک فی العادت ہے اور اشراک فی العبادت ہے. یہ ساری قسمیں ہیں شرک کی جو ہم اور آپ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کو درست کرتے رہنا چاہیے. ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے نا، کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی انکریز ہوتا ہے، کبھی ڈیکریز ہوتا ہے. ایمان کی یہ خوبیاں ہیں. الایمان یزید و ینقص. ایمان کیا ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے. اس لیے جیسے ابھی واعظ و نصیحت کا پروگرام ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے جنہیں توفیق بخشا، توفیق دیا، وہ لوگ یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں. سننے کے بعد ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے بعد، اللہ رسول کی باتوں کو سن کر ایمان میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. آپ کہیں گے صحیح، بالکل. سورہ انفال پڑھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن کی صفت یہ ہوتی ہے اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. بات وہیں آ گئی، توکل اللہ، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. اپنے تمام تر اعمال میں اللہ پر یقین کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، بیماری کو دور اللہ ہی کرنے والا ہے، پریشانی اللہ دینے والا ہے، پریشانی کو دور اللہ کرنے والا ہے، اولاد اللہ دینے والا ہے، اولاد نہ دینے والا اللہ ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے اور مصیبت میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے. لیکن ہمارے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، ہم کچھ ایسے اعمال کے شکار ہوتے ہیں یا اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں اس کا بدلہ ملتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کچھ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارا کیا درا ہوتا ہے. لاکھ چکر کاٹنے کے باوجود بھی ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، ہم کسی بھی در پر چلے جائیں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو موت شفا میں تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ کسی بھی گھاٹ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ پر، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. آج ہم نے اللہ کو کافی نہیں سمجھا. کیا اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ كَافٍ. قرآن مجید میں اللہ سوال کرتا ہے اس چیز کو. سوچئے ہماری ذہنیت کو اللہ کتنا جانتا ہے، ساری چیزوں، ہمارے رگوں کو جانتا ہے، ہمارے رگوں میں بہنے والے خون کو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات کو بہتر جانتا ہے. یہاں جو لوگ بیٹھنے والے ہیں ان کا مقصد صرف مٹھائی لینا ہے یا کچھ سن کر جانا اور عمل کرنا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ان کے دل کی بات جانتا ہے. واللہ علیم، اللہ علیم بذات الصدور. اللہ کیا ہے؟ دلوں کی بات کو، سینے کے راز کو بہتر جانتا ہے. اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. آپ نے سورہ ملک میں پڑھا ہوگا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہیت اس کے ہاتھ میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر بہت ہی زیادہ قدرت رکھتا ہے. ہم مسلمان کے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم اللہ کو قادر مطلق نہیں سمجھتے. نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جی ہاں ہوتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بات ضرور پڑھتے ہیں،
لیکن معاملہ کیا ہے، ہم اس کے برعکس شو کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں صرف اللہ کے لیے مختص، اللہ کے لیے خاص. الحمدللہ رب العالمین. اور ہم یہ اقرار کرتے پروردگار الرحمن الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے. مالک یوم الدین، اے پروردگار تو قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں مسلمان جھوٹے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں. ہم جھوٹے ہیں یا نہیں جھوٹے ہیں؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود گواہی دے گئے. مصیبت کا وقت آتا، پریشانی کا موقع آتا، فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں جانے کے بجائے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ہم کسی اور کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی، جبکہ حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو یقین جانو تمہارا پروردگار میں ہوں. میں تمہاری روزی روٹی کا مالک میں ہوں، تمہیں شفا میں دیتا ہوں، تمام تر قدرتیں میرے ہاتھ میں ہے. تم کس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ذالک بأن اللہ هو الحق. جان لیجئے یہ اللہ وہ حق ہے، حق. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون هو الباطل. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کسی اور کے اوپر توکل کیے ہوئے، بھروسہ کیے ہوئے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. آج تو پیری اور مریدی کا بازار گرم ہو گیا. جو لوگ جاہل لوگ ہیں نا، جو ان پڑھ ہیں، ان کے جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ مولوی. کہتے ہیں جنت کے لیے بے فکر رہنا، تم میرے مرید ہو نا، جنت کے لیے بے فکر رہنا، تمہاری جنت ریزرو میں نے کروا دیا. یہاں آنکھ بند ہوئی وہاں جنت میں گئے. اچھا، اپنی زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے اور 2-4 پیسے کے لیے بڑی بڑی باتیں بول رہے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ان کو ایسی بیماری ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ آسیب کا چکر ہے، اور ان کے لیے آپ کو کالا مرغا لانا پڑے گا جس کی چونچ لال ہو اور جس کے پنکھ اس ٹائپ کے ہوں، آپ کو لانا پڑے گا. اور جمعرات کے دن 11:40 پر مرغا یہاں پر قربان ہوگا اور اس سے بہنے والے خون سے یہ الفاظ لکھا جائے گا اور پھر اس بیمار کو پہنایا جائے گا اور پھر اس کے بعد دیکھیے کیا کرشمہ ہوتا ہے. اللہ کی پناہ مسلمانوں، یہ ہمیں اور